ساتویں چیز کیا ہے؟ ساتویں چیز کہ اس دنیا میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ حال میں جینا سیکھیں. لیونگ ان دا پریزنٹ. آج، ابھی، اس وقت یہ جو چیز ہے نا، یہی میری زندگی ہے. ابھی سے جو ایک لمحہ پیچھے گزرا وہ ختم ہو گیا. ابھی کے بعد ایک لمحہ آنے والا مجھے پتا نہیں ہے. تو پھر زندگی کیا ہوئی؟ دس ویری مومنٹ. یہ وہ لمحہ جو اس وقت میں گزار رہا ہوں، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جو ہے وہ اپنے حال میں جینے کے بجائے یا تو اپنی ماضی کے غم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ماضی میں جتنے ہمارے ساتھ کوئی مسئلے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے زیادتی کی تھی، کسی نے کوئی بات کہی تھی، میری ایجوکیشن لیول ایسا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، میرے بزنس میں جو ایک لاس ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں نے مجھے یہ بات اگر ٹائم پہ بتا دے تو میرا یہ فیصلہ ہو جاتا، یہ میرے لیے بینیفٹ ہو جاتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنی زندگی کے وہ غم اور وہ نیگیٹو چیزیں اور وہ زیادتیاں جو ان کی زندگی میں ہوئی ہوتی ہیں، وہ اتنا بڑا بوجھ لے کے وہ اپنے ساتھ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں. اور کیا اس کا فرق ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بات کرنے کی وجہ سے پاسٹ کی کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے. دوسری چیز کیٹیگری لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ کچھ ایسے جو آنے والے وقت سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ پیچھے والے غم اور آنے والے وقت کا خوف. میری جاب چلے گی تو کیا ہوگا؟ مجھے کووڈ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میرے بچے اگر اسکول میں نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر میری سیلری کم ہوگی اور میں ابھی جارجیو ارمانی پہنتا تھا اور اب میں نان برانڈیڈ پہنوں گا تو کیا ہوگا؟ میں لپسٹک اتنی ایکسپینسو لگا دی تھی، اگر میرے ہسبینڈ کی جاب چلے گی تو مجھے دیسی قسم کی لپسٹک لگانی پڑ جائیں گی. اچھا، میرے بچے تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے، اتنے اعلیٰ اسکول میں پڑھتے تھے، اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے تو مجھے بچوں کو ایک گورنمنٹ اسکول میں ڈالنا پڑ جائے گا. آنے والی چیزوں کا خوف، فیئر آف فیوچر، فیئر آف ان سین. پتہ نہیں ہے کہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہے کہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی میں اس وقت بیٹھا بات کر رہا ہوں، اگلا سیشن میرا آپ کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، واللہ عالم. تو ہم کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا خوف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اب ہو کیا رہا ہے؟ ماضی کا غم اور فیوچر کا خوف، یہ جب اکٹھا کیا تو ایسے بندے کی زندگی کیا ہوگی آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. کیا ایسا بندہ کبھی ایک مطمئن زندگی گزار سکتا ہے؟ ایسا بندہ تو آپ سمجھے کہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر کوئی پہاڑ لا کے رکھ دیا ہو، وہ ایک پہاڑ کو لے کے اپنی ساری زندگی میں چل رہا ہے. اتنا بڑا بوجھ اس نے اپنے اوپر لادا ہوا ہے. جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، مت تذکرے کریں، مت ڈسکشنز کریں. جتنی دفعہ ڈسکس کریں گے اتنی دفعہ وہ غم تازہ ہوں گے. غم، جو ماضی کے غم ہوتے ہیں وہ ایک زخم کی طرح ہوتے ہیں. آپ زخم کو چھوڑ دیں گے، کچھ عرصے بعد وہ زخم ہیل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ مجھے کوئی زخم ہوا تھا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی شخص کو عادت ہے زخم کو سکریچ کرنے کی، چھیلنے کی، جو ہی وہ زخم ہیل ہونا شروع ہوتا ہے اس کو چھیل دیتے ہیں اور پھر تازہ ہو جاتا ہے. پھر وہ تھوڑا سا ہیل ہونے لگتا ہے، پھر اس کو چھیل دیتے ہیں، پھر تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ساری زندگی لگا رہے گا سلسلہ. تو کیا ہے کہ ماضی کے غم جو ہے ان کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، مت ڈسکس کریں. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نہیں مجھے یاد نہیں ہے، مجھے تو بھول گیا. اور جب بھی بیٹھیں گے بات کریں گے. آپ کو یاد تھا تو تبھی آپ بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ کو واقعی بھول جاتے آپ تو پھر آپ کو یاد ہی نہ ہوتا. اب کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آگے کہتا ہے کہ تیمور بھائی وہ فلاں ٹائم پہ یہ ہوا تھا. اچھا، اب مجھے کئی دفعہ یاد بھی نہیں ہوتی چیزیں. کچھ چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں یاد ہوتی. اب وہ کون سی یاد ہوتی ہیں؟ جن کے بارے میں تذکرہ، ڈسکشنز ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں، وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہیں گی. اور جن کے بارے میں آپ ڈسکشن چھوڑ دیں گے وہ آپ کو بھول جائیں گی. تو یہ آپ کی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے دلوں میں اس چیز کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ ڈسکس کرتے ہیں تبھی آپ کے اس میں تازہ ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کئی سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، کسی نے آ کے بات کی کہ آپ کو یاد ہے فلاں وقت پہ ایک چیز ہوئی تھی، تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں اچھا واقعی آپ نے آج بات کی ہے تو مجھے 20 سال بعد وہ بات یاد آ گئی. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کانسٹنٹلی بات کرتے رہنا تو ایسے ہی وہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی کا واقعہ ہے. 30 سال پہلے بھی جو چیز ہوئی ہوتی ہے وہ یوں لگتا ہے کہ بس ابھی 5 منٹ پہلے ہوئی ہے. لوگوں کو ایسی سٹوریز کئی دفعہ ایگزیکٹ یاد ہوتی ہیں. تو کیا ہے کہ ماضی کے غم چھوڑ دیں اور فیوچر جو ہے، آنے والی چیز کو کیا ہے کہ اس کے بارے میں خوف کرنا چھوڑ دیں. جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. جب اللہ نہ کرے جاب جائے گی پھر دیکھی جائے گی. بزنس ڈاؤن ہوگا پھر دیکھیں گے. اچھا، بچوں کی ایجوکیشن جب کسی دوسرے اسکول میں جانا ہو پھر دیکھیں گے. we'll see at that time. تو یہ جب کریں گے تو آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن ہوگی. کیونکہ ہم اپنے آپ کو نا فیوچر کا غم، فیوچر کا جو خوف ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے،
اس کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ورسٹ کیس کے لیے تیار کر لیں. مطلب لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے نا جاب چلی جائے کیا ہوگا. اب جاب گئی نہیں ہوتی, لیکن وہ جو خوف جب تک جاب نہیں گئی اس وقت کا جو خوف پالا ہوا ہوتا ہے نا, وہ انسان کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی, جب جاب چلی جائے گی دین ول سی. جو ہی آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیں گے کسی ورسٹ کیس کے لیے, تو آپ کے لیے بڑی سے بڑی مشکل کو سہنا آسان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھنا جو ہے وہ زندہ رکھنا سیکھیے, اس سے آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن آ جائے گی.